السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹائپس آف فریزز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 12 کے کورس کے اندر موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کی فریزز کا، جیسے کہ ایڈجیکٹو فریزز اور ایڈورب فریزز. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. تو اب ہم ایڈجیکٹو فریزز سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. Replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. یعنی ہم نے ان جملوں میں انڈر لائن کی ہوئی ایڈجیکٹو فریزز کو صرف ایک ایڈجیکٹو سے تبدیل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. نمبر 1 آپ بھی پڑھیے. He wore a turban made of silk. یعنی اس نے ایک پگڑی پہن رکھی تھی جو کہ سلک کی بنی ہوئی تھی. پگڑی جو کہ سلک کی بنی ہوئی تھی، اس کی جگہ اگر ہم پگڑی کے متعلق صرف ایک لفظ استعمال کرنا چاہیں جس سے پگڑی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ریشمی پگڑی. بالکل ٹھیک. تو اسے انگلش میں کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہی وور سلک ٹربن. بالکل ٹھیک. تو اس طرح ایڈجیکٹو فریز کی جگہ ہم نے صرف ایک ایڈجیکٹو استعمال کیا اور یہ جملہ ہو گیا ہی وور سلک ٹربن. اب اگلا جملہ نمبر 2 ہی از اے مین وداؤٹ اے فرینڈ. یعنی وہ ایک آدمی ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے. تو جس کا دوست نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اکیلا. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لونلی. تو وداؤٹ اے فرینڈ کی جگہ ہم لونلی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ ہی از اے لونلی مین. اب لونلی کا لفظ مین سے پہلے آئے گا. ہی از اے لونلی مین. یہاں لونلی کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. اب اگلا جملہ نمبر 3 آپ ہی پڑھیے. Nobody likes a person with bad temper. یعنی کسی کو بھی ایسا شخص پسند نہیں ہوتا جسے غصہ آتا ہو. تو جو شخص بہت غصے والا ہو اسے انگلش میں کیا کہیں گے؟ اس کے لیے اگر صرف ایک لفظ میں کہنا ہو تو اسے کہتے ہیں ill tempered. اور یہاں بھی ill tempered کا ایڈجیکٹو پرسن سے پہلے آئے گا اور یہ جملہ ہو جائے گا Nobody likes an ill-tempered person. یعنی کسی کو بھی تنک مزاج شخص پسند نہیں ہوتا. تنک مزاج ہوتا ہے جسے غصہ آتا ہو، یعنی بہت جلدی غصہ آ جائے. اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں. نمبر 4 It is of no use. یعنی یہ کسی کام کا نہیں ہے. کسی کام کا نہیں ہے اس کی جگہ اگر صرف ایک لفظ میں بات کہنی ہو تو کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک. بیکار. یہ بیکار ہے. تو اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ آف نو یوز کی جگہ آئے گا یوز لیس. تو یہ جملہ ہو جائے گا اٹ از یوز لیس. اب اگلا جملہ نمبر 5 ہی از اے مین آف سینس. یعنی وہ ایسا آدمی ہے جس میں عقل ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایسا آدمی ہے جس میں سمجھ بوجھ ہے.
تو اب ہم مین آف سینس کی جگہ کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ عقل مند یا سمجھدار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سینسیبل. تو اس طرح یہ جملہ ہو جائے گا ہی از اے سینسیبل مین، یعنی وہ ایک سمجھدار آدمی ہے یا پھر وہ ایک عقل مند آدمی ہے. تو اس طرح ہم نے میڈ آف سلک کی جگہ کیا استعمال کیا؟ سلک. وداؤٹ اے فرینڈ اس کی جگہ آ گیا لونلی. ود بیڈ ٹیمپر اس کی جگہ ہے ill tempered. آف نو یوز اس کی جگہ آیا ہے یوز لیس. مین آف سینس سینسیبل. تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈورب فریز کے متعلق. ایڈورب کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں. ایک ایڈورب جو ہوتا ہے وہ کسی بھی دوسرے ورب، ایڈجیکٹو یا ایڈورب کے متعلق کچھ نہ کچھ مزید بتاتا ہے. اور فریز کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے، یعنی کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا ہوتا. لیکن ایک فریز کی مدد سے جملے کو مکمل کیا جا سکتا ہے. تو ایڈورب فریز کا مطلب ہوا ایک ایسی فریز کہ جس کے اندر ایڈورب موجود ہو. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. They sing beautifully یعنی وہ خوبصورتی سے گاتے ہیں. اس جملے میں they کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک پروناؤن، یعنی اسے کسی کے نام کی جگہ، یعنی بہت سے لوگوں کے ناموں کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اور یہ اس جملے کا سبجیکٹ بھی ہے، یعنی اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں عمل کا بھی ذکر ہے، یعنی ورب جو کہ ایک ایکشن ورڈ کہلایا جاتا ہے. یہاں ہے لفظ سنگ ایک ورب کی صورت میں، یعنی گانا گانا جو کہ ایک عمل ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے بیوٹیفلی یعنی خوبصورتی کے ساتھ. تو یہ بیوٹیفلی کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے اس عمل کے متعلق، یعنی ورب کے متعلق کہ اسے کس طرح سے کیا گیا، یعنی خوبصورتی کے ساتھ. لہٰذا یہ کہلایا جاتا ہے ایک ایڈورب، کیونکہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہے ایک ورب کو. اب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں اگلا جملہ. They sing in a beautiful way یعنی وہ گاتے ہیں ایک خوبصورت انداز میں. تو اس طرح سے they کا لفظ جو کہ ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس جملے کا سبجیکٹ بھی ہے اور یہ ایک قسم کا پروناؤن ہے. اور اس کے عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہے سنگ یعنی گاتے ہیں. تو اس طرح سے سنگ کا لفظ جو ہے یہ ہے ایک ورب. اور پھر جملے کے باقی حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس انداز میں گاتے ہیں، اور یہاں استعمال کیا گیا ہے الفاظ کا ایک گروپ اس عمل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے گاتے ہیں ایک خوبصورت انداز میں. تو اب کی بار یہاں صرف ایک لفظ استعمال نہیں کیا گیا جیسے کہ پچھلے جملے میں صرف لفظ بیوٹیفلی جو تھا یعنی ایک سنگل ایڈورب استعمال کیا گیا تھا. اب کی بار یہاں جو ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہے. الفاظ کے اس گروپ کے اندر سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ہے ایک فریز. اور یہ کس قسم کی فریز ہے؟ چونکہ یہ ایک ورب کو ڈسکرائب کر رہی ہے لہٰذا یہ ہے ایک ایڈورب فریز، یعنی ایک ایسی فریز جو کہ ایک ایڈورب کے طور پر جملے میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کسی ورب، ایڈجیکٹو یا کسی دوسرے ایڈورب کو ڈسکرائب کرنا یا اس کے متعلق مزید معلومات دینا. جیسے کہ اس جملے میں گانا گانے کے عمل کے متعلق مزید انفارمیشن دی گئی ہے کہ اسے ایک خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے. اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ایڈورب فریز کو اگر جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے ان اے بیوٹیفل وے یعنی ایک خوبصورت انداز میں، تو یہ ایک مکمل بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ کس کے متعلق کہا گیا ہے. لیکن جب اسے دے سنگ کے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ جملہ بن جاتا ہے دے سنگ ان اے بیوٹیفل وے یعنی وہ ایک خوبصورت انداز میں گاتے ہیں. تو اب یہ ہے ایک مکمل بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایڈورب فریز کی جملے کے
باہر یا الگ سے تو کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے کوئی خاص مطلب سمجھ نہیں آتا، لیکن ایک جملے کو مکمل کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں یہ ایک اور ایگزامپل، they went there یعنی وہ وہاں گئے۔ تو یہاں دے کیا ہے؟ یہ ہے ایک پروناؤن جو کہ سبجیکٹ بھی ہے، اور went کیا ہے؟ یہ ہے ایک ورب، اور اس جملے میں لفظ دیر جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کس جگہ وہ گئے، تو یہ ڈسکرائب کر رہا ہے went کو۔ اس طرح سے چونکہ یہ ایک ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے لہٰذا یہ کہلایا جائے گا ایک ایڈورب۔ تو اس جملے میں ایک سنگل ایڈورب موجود ہے جو کہ ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اور چونکہ یہاں ایک سبجیکٹ بھی موجود ہے یعنی جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس طرح سے یہ ہے ایک مکمل جملہ یا پوری بات۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یہ دوسرا جملہ، they went to that place یعنی وہ گئے اس جگہ پر۔ تو یہاں بھی they جو ہے یہ پروناؤن ہے جسے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور went کا لفظ جو کیا ہے یہ ہے ایک ایکشن یعنی اسے کہیں گے ورب، اور پھر اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں to that place، ان کی مدد سے ورب یعنی ایکشن کے متعلق پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس جگہ گئے۔ لیکن اب کی بار یہاں الفاظ کا ایک گروپ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایڈورب کا کام دے رہا ہے یعنی وہ ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے، لہٰذا یہ ہے ایک فریز، اور یہ کس قسم کی فریز ہے؟ کیونکہ یہ ورب کو ڈسکرائب کر رہی ہے لہٰذا یہ ہے ایک ایڈورب فریز۔ اور اسے فریز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود نہیں ہے، یعنی کسی شخص یا چیز کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا اور یہ ایک مکمل بات نہیں ہے، لہٰذا یہ فریز کہلائی جاتی ہے۔ تو ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایڈورب فریز کیا ہوتی ہے۔ An adverb phrase is a group of words that tells about a verb, an adjective or a معاف کیجیے گا اور an adverb یعنی ایک ایڈورب فریز الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کسی ورب، ایڈجیکٹو یا دوسرے ایڈورب کے متعلق۔ It does the work of an adverb، اس طرح سے یہ ایک ایڈورب کا کام کرتا ہے۔ It tells about when, where and to what extent۔ تو اس کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام when یعنی کب ہوا، where یعنی کہاں ہوا and to what extent یعنی کس حد تک ہوا، جیسے بار بار یا پھر کبھی کبھار۔ تو ان باتوں کے متعلق الفاظ کا جو گروپ انفارمیشن دیتا ہے یا بتاتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ایڈورب فریز۔ معاف کیجیے گا آخری جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ اسے ہم پوری طرح سے دیکھ سکیں۔ It tells about when, where and to what extent، یعنی ایک ایڈورب فریز جو ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی کام when یعنی کب ہوا، where کہاں ہوا and to what extent یعنی کس حد تک ہوا۔ extent کہتے ہیں حد کو، جیسا کہ کبھی کبھار یا پھر روزانہ جیسے الفاظ جو ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل کب کب ہوا۔ تو الفاظ کا وہ گروپ جو کسی عمل کی جگہ یا اس کے وقت کے متعلق بتاتا ہے یا پھر یہ بتاتا ہے کہ وہ کب کب کیا گیا، تو الفاظ کا یہ گروپ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ایڈورب فریز۔ تو یہ تھی ایڈورب فریز کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ چلیے اب ایڈورب فریز سے متعلق مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ریپلیس the following underlined adverbs by an adverb phrase۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیے گئے جملوں میں ایڈوربس کو انڈر لائن کر دیا گیا ہے اور ہم نے انہیں ایڈورب فریزز سے تبدیل کرنا ہے، یعنی ہم نے ہر ایڈورب کی جگہ اس سے ملتی جلتی ایک ایڈورب فریز لکھنی ہے۔ تو مل کر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 آپ ہی پڑھیے۔ The pigeon flies swiftly، یعنی کبوتر کی اڑان تیز رفتار ہے۔ تو اب ہم نے اس جملے میں سوئفٹلی یعنی تیز رفتاری
کے لفظ کی جگہ ایک ایڈورب فریز استعمال کرنی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کے مطلب کا پتہ لگایا جائے. سوئفٹلی کا مطلب ہوتا ہے with great speed، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ. تو اب اگر اسے ہم اس جملے میں استعمال کریں تو یہ ہو جائے گا The pigeon flew with great speed، یعنی کبوتر تیز رفتاری کے ساتھ اڑا. تو اس طرح ہم نے سوئفٹلی کے ایڈورب کو with great speed کی ایڈورب فریز سے ریپلیس کر دیا ہے. اب مل کر پڑھتے ہیں اگلا جملہ نمبر 2. He built his house there، یعنی اس نے وہاں گھر بنایا. معاف کیجیے گا، اس کا ترجمہ ہوگا اس نے وہاں اپنا گھر بنایا. تو اب there کے لفظ کو ہم نے ایک ایڈورب فریز سے ریپلیس کرنا ہے. تو یہاں کیا الفاظ آئیں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں in that place، یعنی اس جگہ پر. تو یہ جملہ ہو جائے گا، معاف کیجیے گا، دیر کی جگہ ہم استعمال کریں گے at that place. تو یہ جملہ ہو جائے گا He built his house at that place، یعنی اس نے اس جگہ پر اپنا گھر بنایا. اس سے پچھلے جملے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبوتر تیز رفتاری سے اڑتا ہے یا کبوتر تیز رفتاری کے ساتھ اڑ رہا تھا. تو ان جملوں میں کبوتر کی اڑان کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ کس طریقے سے اڑ رہا تھا. تو یہ کیا ہوئے، یہ انہیں کیا کہلائے، یہ جو معاف کیجیے گا یہ ایڈورب فریز جو ہے with great speed جو کہ اڑنے کے عمل کو ڈسکرائب کر رہی ہے، یہ کس قسم کی ایڈورب فریز ہے؟ مینر، پلیس یا ٹائم. یہ ہے ایڈورب آف مینر. بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ اڑنے کے انداز کے متعلق بتا رہی ہے. اور اب اس دوسری مثال میں گھر کے متعلق کیا بتایا گیا ہے کہ اسے کس جگہ پر بنایا گیا، وہاں یا پھر اس جگہ پر. تو ایٹ دیٹ پلیس یہ کس قسم کی ایڈورب فریز ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف پلیس. بالکل ٹھیک. اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ نمبر 3. He tried hard، یعنی اس نے بہت کوشش کی. اب ہم نے hard کے ایڈورب کی جگہ ایک ایڈورب فریز استعمال کرنی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں with a great deal of effort. تو اس طرح یہ جملہ ہو جائے گا He tried with a great deal of effort، یعنی اس نے بہت زیادہ جد و جہد کے ساتھ کوشش کی. اور اس جملے میں کوشش کرنے کے انداز کے متعلق بتایا جا رہا ہے. تو یہ ہے ایڈورب آف مینر. بالکل ٹھیک. اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ نمبر 4. He spoke، یعنی اس نے فصاحت سے بات کی. فصاحت کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو گفتگو کرنے پر بہت اچھا عبور حاصل ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، پہلے اس جملے کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں. He spoke eloquently، آپ بھی پڑھیے. He spoke eloquently، یعنی اس نے فصاحت سے بات کی. اور فصاحت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کو گفتگو پر بہت اچھا عبور حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ اچھے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے eloquently کے ایڈورب کی جگہ ایڈورب فریز استعمال کرنا ہے. یہ کیا ہوگا؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں eloquently کا مطلب استعمال کریں جو کہ ہے with good speaking skills. تو یہ جملہ ہو جائے گا He spoke with good speaking skills، یعنی اس نے بڑی مہارت کے ساتھ بات کی. اور اس جملے میں بھی بات کرنے کے انداز کے متعلق بتایا جا رہا ہے. تو یہ ہے ایڈورب آف مینر. اور اب آخری جملہ نمبر 5. Did Sarah behave well، یعنی کیا سارا نے اچھا برتاؤ کیا یا پھر کیا سارا اچھا پیش آئی. تو اب یہاں بھی well کے ایڈورب کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے ایڈورب فریز کے ساتھ. تو well کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ in a good way. تو یہ جملہ ہو جائے گا Did Sarah behave in a good way؟
یعنی کیا سارا اچھے طریقے سے پیش آئی، اور یہاں بھی ایڈورب آف مینر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔